الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدق الله العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بلائے گئے توریت عطا کیے جانے کے لیے۔ آپ تشریف لے گئے، 40 دن روزے رکھے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے کاف کی پرستش شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ تشریف لائے، ناراض ہوئے اور توریت کو زمین پہ پھینک دیا، بھائی کی داڑھی پکڑی، سر کا بال پکڑا اور کھینچا، وضع پوچھی تو معقول عذر پیش کیا، پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے مغفرت کی دعا کی۔ اب جنہوں نے بچڑا پوجا تھا، اب اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے، اور وہ بھی اس صورت میں سچویشن دیکھ لیجئے کہ سالہ سال تک فرعون کی غلامی میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل نکالے گئے وہاں سے، ایجپٹ سے، اور توحید اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نئی ریاست کی بنیاد پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنیاد ڈالی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان حل ملا کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے، اور جب سے ملا ہے تب سے دوسروں کی حکومت ہے۔ جیسے یہ زیادتی ہے، ایسے انہوں نے بھی زیادتی کی کہ ابھی اسلام کے نام پر، یعنی توحید اور رسالت کے نام پر، ایک نئی بنیاد ڈلی حکومت کی فلسطین میں، جس کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے بالکل اگینسٹ کیا، یعنی بت پرستی شروع کر دی۔ تو اس کا بیان ہو رہا ہے، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، ان پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا اور دنیا میں ذلت و رسوائی حاصل ہوگی۔ دنیا میں جب بھی کوئی گناہ کرے تو گناہ کے پاداش میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو درجے سے نیچے اتار دیتا ہے۔ ایک فقیر کا واقعہ سنتے چلی، باتوں باتوں میں یاد آئی بات کہ بہت اچھے اللہ والے تھے، ان کے بے شمار مرید بھی تھے۔ تو ایک جو خاص مرید تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میں ہر روز خواب میں جب دیکھتا تھا، جب بھی تو پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آتے تھے، لیکن آپ کو کچھ دنوں سے میں پہاڑ کے نیچے دیکھتا ہوں، یہ مرتبہ آپ کے گھٹنے کی علامت ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی اس کا جواب نہیں دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی مرید نے خواب میں دیکھا نا، کئی مہینوں کے بعد، کہ پیر صاحب پھر اسی چوٹی پہ نظر آئے۔ تو اس نے بیان کیا کہ جس چوٹی پر میں آپ کو خواب میں دیکھتا تھا، اسی پہاڑ کی چوٹی پر آج میں نے کئی مہینوں کے بعد دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اب تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا۔ میں جو پہاڑ کے نیچے نظر آیا تو اصل میں یہ ہے کہ ایک کام میں نے گھر میں کیا تو صرف نفسانی خواہش کے بنا پر، سنت کی پیروی میں نہیں کی نا۔ اللہ والا جو ہوتا ہے نا، ہر کام کرتا ہے کہ یہ رسول کے طریقہ کے مطابق ہے، سنت رسول کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ مطابعہ سنت رسول کہتے ہیں نا آپ، ہم جو سنت پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں پڑھتے، ہم مطابعہ سننا، نبی علیہ السلام کے طریق کے مطابق نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت۔ تو سنت کے مطابق میں نے اپنے گھر میں ایک خاص کام کیا، سنت کے مطابق نہیں کیا، صرف نفس کی پیاس بجھانے کے لیے کیا۔ بس اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہاں سے اتار کے نیچے گرا دیا۔ اس دن سے توبہ کر رہا ہوں، توبہ کروں کرتے کئی مہینے لگے ہیں، پھر اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا ہے۔ تو یہ گناہ ہے، یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے معمولی غلطی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگار ہوں تو اللہ تعالیٰ بالکل غلاظت میں پھینک دیتا ہے نیچے، اور وہاں سے پھر توبہ کرتے ہوئے روتے گڑ گڑاتے آؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ تو جو جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق گناہ کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ
surely those who took the calf for worship, the wrath of their Lord will come upon them soon, and humiliation in the life of this world. जिन्होंने बछड़े को बनाकर उसकी पूजा की, ये शिर्क है और कुफ्र है, इसकी सजा में अल्लाह ताला का गुस्सा उन पर जरूर भड़केगा और दुनिया में उसको इसकी वजह से वो लोग जलील होंगे। ये सजा मिली, ये अल्लाह फरमाता है। गुस्सा क्या था? अब इसका बयान जो है इससे पहले है, वइज़ क़ाल मूसा, पहले पारे में सुन चुके हैं आप। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल। Musa alayhi salam said to his people, my people, you have wronged yourselves because you have took calf for worship. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ, then you repent to your Lord, return to your Lord in repentance. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, this is better for you in the sight of your Creator. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, then he accepted your repentance. तोबा का हुक्म दिया गया, और वो तोबा का जिक्र अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अल्लाह का गजब भड़का और जिल्लत और रुसवाई हासिल हुई दुनिया की जिंदगी में। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिक नजज़िल मुफ्तरीन, and thus we will recompense those who invent the false. तरीके नबी पर चलना चाहिए था, लेकिन नबी के तरीके को छोड़ करके अपनी तरफ से बछड़े को गढ़ लिया और दंडवत शुरू कर दी। तो दीने मूसा में जिन्होंने ये बिदअत निकाली, इफ्तरा और इन्वेंशन किया, इनोवेशन इजाद किया, उनको अल्लाह ताला ऐसे ही सजा देता है कि रुसवाई हासिल होती है और अल्लाह नाराज होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला नाराज जरूर होता है क्योंकि वो बेनियाज है, उसको हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। हमारे तकवा और तहारत, परहेजगारी, बंदगी और ताअत, ये जो कुछ है ये सब हमारे अपने लिए है, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे बंदे मेरी लाइफ, मेरी तरफ दी हुई नेमत, मेरी जमीन पे चलकर, मेरी सब कुछ देकर, खाने पीने के बाद भी मेरे नाशुक्रे बन के रहें, मस्टंडा बन के घूमते रहें, ये भी उसके गजब, उसके गैरत के खिलाफ है। और चूंकि वो गयूर है ना, गयूर गैरतमंद है, इसलिए उसने तमाम नाजायज कामों को हराम किया है, क्योंकि उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाई, और जब अल्लाह गजबनाक होता है तो जब राजी करें तो राजी भी हो जाता है। ये अल्लाह के यहाँ एक खास करम है, लाख गजब हो जाए, गजब करे, लेकिन बाद में जब मनावे उसको तो मान जाता है। मनाने का तरीका ये है कि वो गुनाह छोड़ दो और सच्चे दिल से शर्मिंदगी के साथ उसकी तरफ झुक जाओ, बस ये है मनाना। इसको कहते हैं तौबा। तौबा का मतलब है कि कमिंग टुवर्ड्स योर लॉर्ड इन रिपेंटेंस, गिविंग अप द इवल विच यू हैव कमिटेड, जो गलती की है उसको छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाए, इसका नाम है तौबा। और इसके साथ साथ शर्मिंदगी होनी चाहिए। शर्मिंदगी का मतलब ये है कि दो तरह से शर्मिंदगी होती है। एक तो अल्लाह के जलालो जमाल को हमेशा सामने रखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। मसलन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से को किसी ने कभी भी नंगे सर नहीं देखा, है ना। तो किसी ने पूछा कि हजरत आप कभी भी आपके सर पर से हमने इमामा या टोपी अलग नहीं दी, हमेशा टोपी या इमामा होता है। तो कहा कि असल में मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के सामने सर कैसे खोलूं। अल्लाह अकबर। देखें आप, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का कुर्बो हुजूर इतना हाजिर था, है ना, कि शर्माते थे। इसीलिए बुजुर्गों ने ये लिखा है कि जिस बात से तुम, बल्कि हदीस में है कि ज़ंब मा हाक फी सदरी,
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهَا. Sin is that which you dislike, and you don't like people to be aware of that. गुनाह उसको कहते हैं कि जो दिल को खटके और आप ये पसंद न करें कि लोग इसको जानें, ये पसंद न करें कि लोग इसको जान लें. जैसे हम इस वक्त टांग खोल के बैठ जाएं तो हमें पसंद नहीं है कि इतने लोगों के सामने मैं टांग खोल के बैठूं. तो तन्हाई में भी टांग न खोलो, क्योंकि वहां अल्लाह है ना. तो ये जिस चीज से हम ये पसंद नहीं करते कि बंदे हमारी गलती पर इत्तला पाएं, तो ये कैसे पसंद करेंगे कि अल्लाह हमारी गलती देखे. तो ये बड़ा बड़ी बारीकियां, इसके अंदर गहराइयां भी हैं. तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर हम नाराज हुए और दुनिया में उनको जिल्लत पहुंची, अल्लाह ने फरमाया, और उसका सबूत हुआ. अगली आयत सुनिए. अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम. बेशक वो लोग जिन्होंने गुनाह किए फिर अल्लाह की बारगाह में उसके बाद तौबा कर ली और ईमान लाए, तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ कर देगा. देखें उसकी रहमत. इमाम राजी लिखते हैं कि इस आयत में बड़ी उम्मीद है, कोई नाउमीद न हो अल्लाह की बारगाह में. देखें आप, वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआत, दोज हु डू और डिड इवल डीड्स. सय्यिआत जमा है, प्लूरल है सय्या की. सय्या माने वन सीन और सय्यात माने मेनी सीन्स, डिफरेंट सीन. हर किस्म के गुनाह इसमें दाखिल है. कुफ्र और शिर्क से लेकर के छोटे बड़े जितने गुनाह हैं लफ्ज सय्या में सब आ गए. तो he says those who do evil deeds and then repent thereafter and believe, then certainly your Lord, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after there is all forgiving, all merciful. क्या प्यारी आयत है कि जो गलती करते हैं और फिर उसके बाद तौबा कर लेते हैं और ईमान मजबूत, फिर ईमान पे जम जाते हैं, तो ऐ रसूल तेरा परवरदिगार, प्यारा जुमला है, ऐ मोहम्मद तेरा परवरदिगार, कि जिसने तुझको रसूल बनाकर भेजा है, जिसने तुमको यतीमी के दौर में ही यतीम बनाकर बाप को भी ले लिया, माँ को भी ले लिया, दादा को भी ले लिया, चचा को भी ले लिया, कुफार के नरगे में तुमको देखभाल करके और मनसबे नबूवत पे फायज किया. पूरा अरब आपका दुश्मन था, पूरा कुरैश कबीला आपका दुश्मन था, यहूद नसारा सब दुश्मन थे, लेकिन आपके रब ने आपकी कैसी तरबियत फरमाई कि उसी काली कोठरी में आपको आसमाने नबूवत का एक चमकदार सूरज बना दिया. तो ऐ नबी तेरा रब जिसने तुझको रसूल बनाकर भेजा है, ऐसों को फौरन माफ कर देगा, उसे गुनाहों को मिटा देगा. सुभान अल्लाह. अब बताइए कि नाउमीद होकर कहाँ जाए? गुनाह करने के बाद भी जाए तो कहाँ जाए? वहीं जाएंगे जिसका गुनाह किया है. और एक बात और याद आ गई कि रमजान शरीफ में बताया था मैंने कि एक दफा अल्लाह ने पूछा कि मूसा, डू यू नो विच एक्शन आई लाइक्ड फ्रॉम यू बेटर देन ऑल एक्शंस? कौन सा तुम्हारा काम है जिसको मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया? ही सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम. अल्लाह ने फरमाया कि बचपने में तू माँ की गोद में था और माँ कभी झिड़क देती थी, जैसे आदत है औरतों की, झिड़क देती थी, तू रोता था, फिर घूम फिर के माँ की गोद में आता था. ये अमल मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है. अल्लाह अकबर. ये अमल अल्लाह ने फरमाया कि तेरा ये काम मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है. और यही काम है बंदे का. गलती करता है, गलत जुबान से गलती हो जाती है, हाथ से गलती होती है, और भी गलती हो जाती है, तो भागता नहीं, घूम फिर के आता है उसी दरबार में जिसकी गलती की है, क्योंकि उसको पता है कि इस आस्ताने के सिवा और कोई आस्ताना नहीं है, दरबार इलाही के सिवा और कोई दरबार नहीं है. इसलिए लाख गलती हो तो क्या,
جھکیں گے وہیں جو ہمارا کریٹر ہے. اور وہ کیسا کریٹر ہے؟ غفور الرحیم. غفور مبالغہ کا صیغہ ہے. آل فارگیونگ. جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کرتا ہے. اور رحیم اتنا رحیم کہ ارحم الراحمین ہے. قرآن میں کہ ارحم الراحمین. جتنا رحم کرنے والے ہیں ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. تو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ عمل گناہ کریں، توبہ کریں، ایمان رکھیں تو اللہ معاف کرتا ہے. اب اس کا ذکر تھا. اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو. جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ کل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے. Those who are innocent kept themselves away from worshipping the calf must kill those who worship the calf, though they are their relative. غور کریں کہ باپ الگ رہا بچڑے کی پوجا سے اور بیٹا نے پوج لیا تو باپ قتل کرے بیٹے کو، ہے نا. یہ سزا بہت سخت ہے. گناہ کی یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کے بالکل ہی الٹا کام کیا گیا. نئی فلسطین کی حکومت کی بنیاد پڑی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، اور اس میں توحید، رسالت، ایمانداری. اور انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو جو موسیٰ کا مشن تھا اسے بالکل الٹا کیا کہ نہیں؟ تو یہ کیسے کوئی یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ آج کی حکومت ہے، آج کی حکومت بھی اپنے ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو اصول ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی آج اس حکومت میں کرے تو وہ باغی قرار دیا جاتا ہے. تو غور کریں کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے خلاف بت پرستی شروع کر دی، آخر ان کو اتنی خطرناک، اتنی ڈریڈفل سزا نہ ملے تو پھر آخر کیسے کام چلے گا؟ کیونکہ انہوں نے بالکل الٹ دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر کر دے کفر، یہ آگے چل کے پھر کفر کرتے. تو اس لیے سزا سخت ملی. اور اسلام میں آپ دیکھیں شروع میں صحابہ میں غور کریں. اب ہمارے اسلام جب چلا، یہ بھی پڑھ کے دیکھیں آپ کہ جنگ بدر میں باپ تھا نبی کی طرف اور بیٹا تھا ابو جہل کی طرف. ایک ہی خاندان کا ایک آدمی نبی کے ساتھ ہو کر مشرکوں سے لڑ رہا ہے اور دوسرا اسی خاندان کا آدمی مشرکوں کے ساتھ ہو کر نبی سے لڑ رہا ہے. یہ تو اسلام میں ہے. تو خاص صحابہ نے خاص اپنے رشتہ داروں کو اپنی تلواروں سے قتل کیا. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ تلوار لے لیں اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اس کو قتل کریں، ماریں. تو وہ کہتے تھے کیسے کریں؟ سامنے ابا جی کھڑے ہیں، کیسے معلوم ہے؟ تو اللہ نے بادل بھیج دیا، اندھیرا چھا گیا تو چلانے لگے، ہے نا، اور سب مر گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ذالک خیر لکم عند بارئکم، اللہ کی نگاہ میں یہی بہتر ہے. انگلی سڑ جائے نا تو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اب آج کل آپریشن ہو، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کوئی کسی کے پھیپڑا نکال کے پھینک دیتے ہیں، کسی کی کڈنی نکال دیتے ہیں، کیونکہ جو عضو سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے نا، اس کو اگر بدن میں رکھیں گے تو اور جگہ پھیلے گا وہ. تو بالکل یہ بھی لوگ بھی عضو معطل تھے، اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ دفع کرو. آگے دیکھیے، بات ختم ہو گئی. ایک بات اور سن لیجیے، لگے ہاتھوں لفظ توبہ پر تھوڑا سا سن لیں. ایک بات اور کہ اس بات میں بحث کی گئی ہے، یعنی یہ لوگوں میں بحث چلی ہے کہ توبہ کرنے والا بھی اللہ کا پیارا ہوتا ہے.
اور جو متقی ہے وہ بھی پیارا ہوتا ہے. متقی وہ ہے جو شروع سے تقوی پہ آ رہا ہے، کبھی اس نے غلطی نہیں کی، چلا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے تقوی پہ چلا جا رہا ہے. اور ایک آدمی ہے کہ تقوی پہ ہے، پرہیزگاری پہ ہے، بعد راستے میں غلطی کی، گناہ کیا، پھر توبہ کر کے پھر چلا. تو توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، those who repent are like those who have never done sin. جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ اسی طرح ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو دونوں پیارے ہیں. متقی بھی، pious is also beloved to Allah, and those who repent are also beloved to Allah. Who is better? اس میں جھگڑا ہے کہ بہتر کون ہے. گناہ کر کے لذت نفسانی حاصل کرنے کے بعد پھر لذت سے نکل کے بھاگنا، یہ بھی کمال کی بات ہے. اور ایک آدمی کو لذت نفسانی میں پڑنا ہی نہیں، ہمیشہ پرہیز کرنا، یہ بھی کمال کی بات ہے. Who is better? Repenter or pious? تو اس میں پرانا قصہ سنا دوں آپ کو. بہت پرانا قصہ ہے، پہلے نبیوں کی بات ہے. یہ دو آدمی اس میں بحث کرتے تھے. یہ واقعہ اسلام میں منتقل ہو کے آیا ہے، اور یہ حوالہ بیان کروں میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے. دو آدمی بحث کرتے تھے اسلام سے پہلے. تو دونوں حضرات بحث کر، ایک کہتا تھا کہ جو توبہ کر لے وہ بہتر ہوتا ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، جو گناہ نہ کرے، ہمیشہ تقوی پہ رہے، وہ بہتر ہوتا ہے. دونوں حضرات پہنچے اس زمانے میں اپنے نبی کے پاس، اور دونوں نے اپنا اپنا سوال رکھا. ایک کہتا تھا کہ پایس بہتر ہے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، ریپینٹر بہتر ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ بغیر وحی کے میں جواب نہیں دے سکتا، جب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو جواب دوں گا. کچھ دیر کے بعد وحی آئی تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ ان دونوں سے کہہ دیجئے کہ ٹمارو ارلی ان دا مارننگ، کل صبح کو جو شخص ان کو سب سے پہلے ملے اس سے پوچھیں گے یہ سوال. کل صبح کو they too will ask the answer of this question for a person whom they will see at first. کل صبح جس سے ملاقات ہو اس سے یہ پوچھیں. صبح دونوں حضرات جا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ملا، اور وہ کون سا تھا؟ He was a weaver، یعنی کپڑا بننے والا. تو اس سے پوچھا ان لوگوں نے، تو کہا کہ جناب میں یہ سب نہیں جانتا، میں تو کارگاہ کپڑا بنتا ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب ایک تانا ہوتا ہے دھاگا میں، ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے. تو جب میں کپڑا بنتا ہوں تو کبھی کبھی تانا میں سے ایک دو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو کام روک کر کے اس کو جوڑتا ہوں، اور جوڑنے کے بعد بنتا ہوں تو کپڑا تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن جوڑتا ہوں تو تھوڑی سی گانٹھ ضرور پڑ جاتی ہے نا. اور جو دھاگا کبھی نہیں ٹوٹتا اس میں گانٹھ نہیں ہوتی، اور جس کو جوڑتا ہوں اور جوڑ کے بنتا ہوں تو کپڑا تیار ہوتا ہے، ہر آدمی خریدتا ہے، لیکن گانٹھ ضرور پڑتی ہے، تھوڑی سی نٹ، اے لٹل بٹ نٹ ضرور ہوتی ہے وہاں. تو صبح کو جناب پہنچی اور پیغمبر سے جا کے انہوں نے پھر کہا کہ جواب یہ ملا ہے. پیغمبر نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، جو شروع سے ہی پایس رہے، گناہ نہ کرے، وہ بیٹر ہے اس سے جو گناہ کر کے توبہ کرے. دونوں پیارے ہیں، دونوں اچھے ہیں، لیکن جو گناہ نہ کرے وہ بہتر ہے اس سے جو گناہ کر کے توبہ کر کے سیدھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہی بنائے. آگے دیکھیے، تھوڑی سی اور سن لیجیے ایک آیت اور. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ.
And when the anger of Musa calmed, he took up the tablets in whose inscription there was a guidance and mercy for those who fear their Lord. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تختیوں کو اٹھائیں، توریت کی تختیاں اٹھائیں. اللہ فرماتا ہے کہ تختیاں اٹھائیں اور اس میں ہم نے نقش کر دیا تھا لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت، لیکن انہی کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سب کے لیے ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ڈرتا ہے. بالکل اس کی مثال یوں ہے کہ بارش ہوئی تو پتھر کے اوپر جو دھول وغیرہ وہ بھی دھل جاتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ پتھر کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن زمین پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہاں سے سبزے نکلتے ہیں. تو جو قبول کر لے اور عمل کرے، ڈرے اللہ سے، اس کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور رحمت سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو ڈرے نہیں، عمل نہ کرے تو تھوڑی دیر کے لیے منہ چکنا تو ہو جائے گا پتھر کی طرح، لیکن نکلے گا کچھ نہیں، وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں جو زمین پہ ڈال دی تھیں اٹھا لی، اور ہم نے تختیوں میں گائیڈنس اینڈ مرسی لکھ دیا تھا ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے اور عمل کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اور سوال یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تختی حضرت موسیٰ نے زمین پر ڈالی تو کچھ تختیاں اٹھا لی گئیں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگرچہ تفاسیر میں منقول ہے، قرآن میں نہیں ہے. اسی لیے امام راضی لکھتے ہیں کہ آیت میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا. دیکھیں آپ اب خود دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تختیاں اٹھا لیں. اخذ الالواح، الواح جمع ہے لوح کی، جتنی تختیاں تھیں ٹبلیٹس ان سب کو اٹھا لیا. اور فی نسختها in whose inscription there was a guidance and mercy for those who fear their Lord. تو اگر کوئی شبہ ہوتا کہ ختم ہو گیا تو یہ کہے وہ جملہ ہوتا. تختی اٹھائی تو تختی میں دیکھا کہ گائیڈنس ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. اور اگر اٹھا بھی لیا ہو تو ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے پھر دوبارہ دے دیا ان کو. لیکن اللہ اس لیے نہیں دیتا، جیسے قرآن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ بکری نے چبا لیا، غائب ہو گیا ہے. یہ بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. We have sent down this holy Quran and we are its protector. ہم نے قرآن بھیجا ہے اور قرآن کے حافظ اور محافظ ہم ہیں. تو کیا اللہ حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام روزانہ قرآن کو نماز میں پڑھتے تھے، اور اکیلے نہیں پڑھتے تھے. اکیلے رات کو پڑھتے تھے تہجد میں. جب نماز پڑھتے تھے 5 وقت تو پیچھے سینکڑوں لوگ سنتے تھے. تو جب قرآن کی اتنی حفاظت ہوئی ہے تو غائب کیسے ہوگا قرآن؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تختی اٹھائی اور تختی میں ہم نے لکھ دیا تھا گائیڈنس اینڈ مرسی فار ایوری ون ہو بلیوز اینڈ فیئر ہز لارڈ. جو ڈرے اور ایمان رکھے اس کے لیے اس میں سب کچھ موجود ہے. آج بھی توریت میں پڑھیں گے آپ تو بے شمار چیزیں موجود ہیں، بلکہ توحید کا بھی بیان ہے، لیکن جگہ جگہ اس میں فولس ہے نا، بدل دیا گیا ہے. کیونکہ اپنے من کے مطابق جو پاتے تھے وہ لکھتے تھے، باقی کو مٹا دیتے تھے. اور یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے. وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. تو پبلک کو بتاتے تھے وہ جو اپنا لکھتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو اصل جو توریت میں ہوتا تھا وہ چھپا دیتے تھے. اس میں سے جو خاص چیز چھپاتے تھے وہ حضور علیہ السلام کے صفات تھے. کیونکہ اگر وہ صحیح ہمارے نبی کی صفت بیان کرتے تو کوئی یہودی ایسا نہیں ہوتا جو مسلمان نہ ہو جاتا، لیکن وہ چھپا دیتے تھے. جیسے آج ہم دیکھیں آپ
ایک صاحب بک لے کے آتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم نبی کے بعد ہم بھی نبی بن کے آئے ہیں. مسٹر قادیانی اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اب کیا دنیا نبی کا منہ نہیں دیکھے گی؟ نبی بن کے آئے ہیں یہ. اور نبی صاحب کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہوں. نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے انگریزوں نے پیدا کیا. انگلش پیپل ہیو کریٹڈ می ایز اے پرافٹ ٹو ڈیوائڈ مسلمس. انگریزوں نے مجھے پیدا کیا ہے کہ میں نبی بنوں اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کروں. اور ماننے والے کہتے ہیں کہ ٹرو پرافٹ ہیز کم آفٹر ہولی پرافٹ محمد لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ لوگ بھی جو اپنے ہاتھ سے جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وما هو من عند اللہ، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ gate of prophethood has been closed forever after arrival our beloved prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو گیا ہے. اب قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت اور امامت باقی رہے گی. تو دیکھیں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے توریت میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن صحیح پڑھیے تو آج بھی اگر ذرا بھی ہدایت ہو تو اس میں سب کچھ موجود ہے. بدلنے کے بعد بھی بہت کچھ موجود ہے توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. لیکن ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ جیسے مسلمان بھی کافی قرآن پڑھتے ہیں اور لیکن ناسمجھی ہے. ناسمجھی کیا ہے؟ اگر حضور کے عشق اور محبت کی بات کرو تو ان کو دکھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے. ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے، عربی مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ محمد came as a postman. He dropped the letter through our letter box. Or he gave letter, this Quran, and passed away. So now we read letter, no need of postman. لیکن اللہ نے فرمایا کہ پوسٹ مین کی تمہیں ضرورت ہے. اگر تم اس کو پوسٹ مین کہتے ہو تو یہ بکواس ہے. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی ضرورت ایسی ہے کہ نماز میں ان کا نام، اذان میں ان کا نام، قرآن میں ان کا نام، التحیات للہ و صلواتوں میں ان کا نماز. جب تک درود نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی. تم کیسے کہتے ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ قبر میں جاؤ تو وہاں بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور اٹھو تو میدان محشر میں تو انہی کے لواء الحمد کے نیچے ہم تو ہم ہیں. آدم سے لے کر جتنے پیغمبر ہوئے ہیں سب اسی رسول آخری رسول کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. نبیوں کو ان کی ضرورت ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آدم و من سوا تحت لوائی، آدم and other prophets will be under my flag of hamd on the day of judgment. تو بدلنے والے بدلتے ہیں لیکن حقیقت اپنی جگہ پر ہے. تو دیکھیے پھر ترجمہ کر دوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنی تختیاں اٹھائیں اور تختیوں میں ہم نے لکھ دیا تھا ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں ھدی للمتقین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، this is the book has come from Allah subhanahu wa ta'ala, there is no doubt in it، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ایمان اور تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور جو نہ ایمان رکھے، نہ ڈرے، نہ توبہ کرے، نہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اپنے فضل، کرم، لطف اور احسان سے نماز ظہر با جماعت اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کے طفیل ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کو
اپنی بارگاہ کا سچا پکا مومن عبادت گزار بندہ بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے قدم قدم پر ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، جن جن حضرات اور خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں کہا سب کی دینی دنیاوی مرادیں پوری فرما، سب کے مقاصد میں سب کو کامیابی عطا فرما۔ حاجی ناصر حسین کی طرح کی بچی نے مکان خریدا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچی کو اس میں برکت اور رحمت عطا فرما، اور اس کو امن و سکون کے ساتھ اس میں رہنے کی توفیق عطا فرما، بارے قرض ہو تو ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ان کے اور ہم سب کے ایمان میں، عرفان میں، نیک اعمال و افعال میں برکت و اضافہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ